الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بزرگان محترم، برادران عزیز، سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں پچھلے 2 جمعہ میں عرض کی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ بھی ہے، وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی. قرآن کریم کی آیت 2 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. زندگی کا بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ بنایا. صرف قرآن کریم نہیں بھیج دیا بلکہ رسول بھی بھیجا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے والا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں یا اعمال ہیں، وہ در حقیقت پورے قرآن کی تفسیر ہے. آپ کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، پوری زندگی عملی قرآن ہے. لقد قرآن نے بتایا کہ اس میں نمونہ ہے، اور اس نمونے کو اختیار کیا صحابہ کرام نے اور نمونہ بنے. پوری زندگی کا سلیقہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نمونہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے رہنے کا، سہنے کا، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. صبح سے لے کر رات تک آپ کے اعمال کیا ہوتے تھے، اقوال کس طرح ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا، دشمنوں کے ساتھ کیسا، نظم حکومت کا کام کیسے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں، لڑکپن میں بکریاں بھی چرائیں حلال کمانے کے لیے. یہ بھی ایک نمونہ ہے. حلال کمانے کے لیے حدیث میں آیا، خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی حاصل کرنا بھی فریضہ ہے فریضوں کے بعد. تو یہ بھی ایک فریضہ ہے. چنانچہ اگر آدمی اس فریضے کی ادائیگی کی نیت سے ملازمت کرے گا، مزدوری کرے گا، یہ ساری عبادت بن جائے گی. ملازمت کے پیسے بھی ملیں گے، تنخواہ بھی ملے، وہ بھی حلال ہے. وہ حلالی حاصل کرنے کے لیے تو آدمی مزدوری کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نمونہ دیا ہمیں زندگی کا کہ دنیا کو دین بنا دیا. دنیا کے سارے کام کرو لیکن اپنے ذہن، سوچ کا رخ ٹھیک کر لو، اللہ کی طرف کر لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو. بچوں کے ساتھ ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن جب بچوں سے محبت کریں تو نیت کریں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی. اب یہ محبت کرنا بھی پوری عبادت ہو گئی. اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں، بیٹے بیٹیوں سے کھیل رہا ہے، بچے ہنس رہا، بول رہا ہے، یہ سب عبادت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی کی
اور تجارت بھی کئی طریقے سے کی، شام کا سفر کرتے تھے اور کامیاب تجارت کی، ایسے تاجر بنے۔ آپ کا حال بتایا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ایسی جگہ سے بھی مال حاصل کر لیتے ہیں جہاں سے دوسروں کو نہیں مل سکتا۔ ایسی مہارت تھی، ایسی قابلیت اور صلاحیت تھی تجارت کے اندر بھی کہ کمائی بھی اعلیٰ درجے کوئی دوسرا نہیں کتنا کر سکتا تھا جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو سامان ہی تو لے کر جایا کرتے تھے شام اور یمن تجارت کے لیے، اور اس میں مشارکت بھی ہوتی تھی، مضاربت بھی ہوتی تھی، اور حکومت بھی چلائی، بکریاں بھی چرائیں، مزدوری بھی کی، تجارت بھی کی، حکومت بھی چلائی۔ حکومت کیسی چلائی؟ پورا جزیرہ نما عرب، جس میں آج پورا سعودی عرب شامل ہے، بحرین پورا شامل ہے، کویت پورا شامل ہے، یمن پورا شامل ہے، ابو ظبی، دبئی، یہ سب شامل ہیں، متحدہ عرب امارات شامل ہیں، مسقط شامل ہے، قطر شامل ہے، سارے تمام خلیج کے ممالک اور ریاستیں یہ سب جزیرہ نما عرب کا حصہ ہیں، اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس پورے علاقے پر تھی، پورے علاقے پر تھی۔ 23 سال کے اندر یہ انقلاب برپا کیا ہے۔ 23 سال کی ہمارے پاکستان کو آزاد ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 72 سال ہو گئے، لیکن 23 سال کے عرصے میں کیسی کایا پلٹی کہ مشرک تھے، بت پرست تھے، وہ اللہ کے مقبول بندے بن گئے، متقی پرہیزگار بن گئے، آپس میں لڑتے مرتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے، قبائلی عصبیت میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، امن و امان پھیلا گیا پورے ملک میں، پورے جزیرہ نما عرب میں امن و امان ایسا قائم کیا کہ اس کی مثالیں بھی مشکل ہیں۔ یہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کیا، اقوال سے بھی پیش کیا، عمل سے بھی پیش کیا۔ اقوال میں دیکھیے امن و امان کا آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کا کیا نسخہ بتایا۔ فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے ایک ادنا شعبہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیزیں ہٹا دو۔ صرف یہی نہیں کہ چیزیں نہ پھیلاؤ، بلکہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ملے جس سے خطرہ ہوگا کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، اس کو ہٹا دو۔ جب یہ حکم ہے تو یہ تو بدرجہ والا حکم ہوگا کہ تم خود گندگی نہ پھیلاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، نہ زبان سے تکلیف پہنچے نہ عمل سے تکلیف پہنچے۔ اب اگر آپ گندگی پھیلائیں گے، کیلا کھا کر پھینک دیں گے، ٹافی کھا کر اس کی پنی پھینک دیں گے، کیسی گندگی پھیلے گی؟ گندگی پھیلانے والے تو بے شمار ہو جائیں گے، صاف کرنے والے محدود ہوں گے، کبھی بھی صفائی نہیں ہو سکتی۔ اور صفائی کا بہترین نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف کی چیز نظر آئے راستے میں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہو، اس کو ہٹا دو۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، عام نیکیوں سے بھی بڑھ کر ایمان کا شعبہ ہے۔ اور کسی کو تکلیف نہ زبان سے پہنچاؤ نہ ہاتھ سے۔ اگر ان دو چیزوں پر عمل ہو جائے، پورے ملک میں امن و امان، پورا ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اگر آدمی گندگی پھیلانا چھوڑ دے، اتنا کام کر لے، ہر آدمی اپنی گندگی پھیلانے سے اجتناب کرے، ہر ایک، پورا گھر صاف رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے ارد گرد کا کے حصہ بھی کو بھی صاف رکھو، اس کو صفائی رکھو۔ طہارت و نصف الایمان فرمایا۔ اگر اتنا آدمی کر لے کہ اپنی صفائی کر لے، اپنے گھر کی صفائی کر لے، اپنے گھر کے آس پاس کی ارد گرد کی جگہ کو، سامنے کی جو جگہ ہے اس کو صاف کر لے، اب بتائیے پورا شہر صاف ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ آج بلدیاتی ادارے ہیں، کتنا زبردست عملہ لگا ہوا ہے، کتنی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، گندگیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، سارے ڈھیر ختم ہو جائیں۔
اگر اسی کا اہتمام کر لیا جائے تو اچھا پھر امن کا گہوارہ ہوگا نہیں ہوگا. جب دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی، دوسرے ایک دوسرے سے راحت پائیں گے تو امن و امان پھیلے گا، دونوں آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اور چنانچہ پھر آگے بتایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی وہ جو دوسرے کے لیے اچھی بات پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی اچھائی کو پسند کرے، دوہرا معیار نہ کرے کہ اپنے لیے تو چاہے کہ میرا اعلیٰ درجے کا انتظام ہو، دوسرے کا چاہے تو کچھ پرواہ نہیں. اور اس کے بغیر فرمایا کہ ایمان اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور ایمان کے بغیر جنت بھی نہیں جائے گا آدمی. محبتیں پیدا کرنے کا طریقہ سکھلایا تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صرف زبانی بات نہیں بلکہ اس کے طریقے بتائے اور عمل کر کے بتایا. فرمایا کہ آتو طریقہ حق کہو. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے باہر سڑک کے کنارے راستوں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ لڑانے کے لیے. خاص طور سے عرب لوگ، ان کے ہاں گھر تو چھوٹے ہوتے تھے، جگہ کھلی ہوتی تھی. رات کو شام کے فرصت کے وقت میں آپ اس میں ایک دوسرے سے ہنسنے بولنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بالکل ممانعت نہیں کی، بلکہ کہ یا تو مت بیٹھو، اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. ہم نے بورڈ لکھوا رکھا ہے، یہاں لگا ہوا ہے دارالعلوم میں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق بیان کیے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس راستے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس کے کئی چیزیں بتلائیں. اس میں سے ایک یہ کہ بیٹھو تو اپنی نظریں جھکا کر بیٹھو، آنے جانے والوں کو تکو نہیں. یوں اگر اس طرح دیکھو گے وہ ڈریں گے، یہ شرما جائیں گے. اور خاص طور سے اگر وہ عورتیں ہیں تو ان کو تکنا تو ویسے بھی غلط ہے، یہ کام نہ کرو. دوسرے یہ کہ اگر کوئی راستہ کو پوچھے، اس کو راستہ معلوم نہ، اس کو راستہ دکھا دو. اب یہی ایک نیکی ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تھا. ہمارے یہاں آج اس پر عمل نہیں ہوتا، ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا. کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں جگہ راستہ کہ بھئی ادھر سے چلے جاؤ، اور وہ چلے جائے کہاں جائے گا؟ راستہ بتاؤ بھائی، پوری بات بتاؤ جس سے وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے. اچھا، بعض ہماری خوبیاں مغربی ممالک کے لوگوں نے لے لی، انگریزوں نے لے لی. انگلینڈ میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر موٹر ہائی وے پر. تو اس سے ہم نے راستہ پوچھا کسی جگہ کا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آئیں. تو انٹرچینج جو ہوتا ہے، ایک گزرا دوسرا گزرا، کہا کہ یہاں سے. اور خود ہم نے کہا بھائی آپ نے بتا دیا کہ لیکن نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا. جرمنی میں اسی طریقے سے بچے کچھ کھیل رہے تھے. ہم ایک نئے شہر میں گئے، وہاں ہمارے کچھ دوست تھے. تو ہم نے ان سے بچوں سے پوچھا کہ بھائی فلاں کا گھر کہاں ہے، کہ ہم بتاتے ہیں. اور بچہ کھیل چھوڑ چھاڑ کے وہ آگے چلا اور اس نے ہمیں گھر جا پر پہنچا دیا. لیکن ہمارے مسلمانوں کے اصل کام یہ مسلمانوں کا تھا. ہماری بہت ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی، ان کی برائیاں ہم نے لے لی. عیاشی اور بدمعاشی اور فحاشی، یہ چیزیں تو ہم نے لے لی کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، لیکن جو ان کی ہماری اچھی چیزیں تھیں وہ ان کو دے دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ جس سے امن و امان قائم ہوا. جس میں امن و امان کا مسئلہ چڑھا ہوا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہی. فوج ہے، پولیس ہے. مجھ سے ایک مرتبہ اسلام آباد سے فون آیا اور وزارت بہبود کے سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے کراچی آنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں، تو آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. تو خیر وہ آ گئے. اب وہ بات کہنے لمبا لیکچر دیا انہوں نے
کہا کہ ہماری ایک کانفرنس ہو رہی اسلام آباد میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف لائیں اور یہاں بیان فرمائیں. دیکھیے ہمارے یہاں آبادی کتنی بڑھ رہی ہے، اتنی ایک سال میں اتنی آبادی بڑھ جاتی ہے، سن 20 میں اتنی آبادی ہو جائے گی، 25 میں اتنی ہو جائے گی، اور نہ ہمارے پاس اتنے کارخانے ہیں جو ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں، نہ اتنے ہسپتال ہیں، نہ اسکول اور کالج ہیں کہ ان کو بچوں کو پڑھا سکیں. ایک فقر و فاقہ کی مصیبت آ جائے گی اور پورے ملک میں، اور اتنا فلاں سن میں اتنا ہو جائے گا. اس واسطے یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بچے 2 ہی اچھے. تو اس پر عمل کی ذرا اس کی آپ تائید کر دیجیے. میں نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے کہ کثرت آبادی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور اتنی تباہی آ جاتی ہے کثرت آبادی سے، تو سب سے پہلے تباہی چین میں آنی چاہیے تھی. دنیا میں سب سے زیادہ آبادی اس ملک میں ہے، اس سے زیادہ مردم شماری کسی ملک میں نہیں ہے. مگر میں چین جا چکا ہوں، میں نے اول سے آخر تک کا علاقہ وہ دیکھا ہے، وہاں تو مجھے کوئی ایسی تباہی نظر نہیں آ رہی جو آپ نے نقشہ کھینچا تباہی کا. میں نے کہا جب جو ہمارے بیوروکریسی کے لوگ حرام کھائیں، الفاظ تو یہ میں نہیں بولے، اگر اپنی ڈیوٹیاں پوری انجام نہ دیں تو یہی ہوگا. آج ہمارے یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا جو بہت بڑا پلانٹ ہے نا لوہے کا، اسٹیل مل، بہت بڑا، پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ہمارے ملک میں اسٹیل مل نہیں تھا، دوسرے ملکوں کے محتاج تھے. غالباً ایوب خان کے زمانے میں یہ کام ہوا اور اسٹیل مل قائم ہوا، بہت بڑا کارنامہ تھا. مگر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں بہت عرصے سے کہ وہاں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کام بند پڑا ہے، اور پروگرام یہ بن رہے ہیں کہ یہ کسی اور فروخت کر دیا جائے، کسی اور کو فرنچائز کر دیا جائے. کہ الیکٹرک کے بارے میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کسی اور کو بجلی کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور کمپنی کو دے دیا جائے. تو میں نے کہا اگر آپ اسی طرح کرتے رہو گے تو پھر تو یہ ہوگا کہ، میں نے کہا چائنا کی میں جو آبادی آپ کہہ رہے ہیں کہ بربادی آ جائے گی، وہاں تو میں نے آبادی نہیں دیکھی، بلکہ ابھی میں امریکہ سے ہو کر آیا ہوں تو وہاں امریکہ کے ہر شہر میں جس مال میں چلے جائیں میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہوتا ہے، سارا مال چائنا کا ہے. بازاریں بھری پڑی ہیں امریکہ کے بازاروں میں. انگلینڈ کے اندر بھی یہی بات ہے، مغرب ممالک میں یہی بات ہو رہی ہے. تجارت تو اس کی چل رہی ہے جن کی آبادی بڑھی ہوئی ہے. اور اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے کہ اسٹیل مل بھی دوسروں کو فروخت کر دیں گے یا کسی کو ٹھیکے پر دے دیں گے، یا اور الیکٹرک کا سپلائی بھی کسی اور کے ذمہ کر دیں گے، کل کو آپ کے لیے دشواری ہو جائے گی. کہیں گے کہ ہمارے لیے تو اسکول اور کالج بھی چلانے مشکل ہو رہے ہیں، یہ بھی کسی قوم کو دوسرے کو فروخت کر دیں. پھر پرسوں کو آئے گا کہ جتنے ہمارے یہاں ہسپتال ہیں ان کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا، علاج معالجہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہسپتال بھی دوسروں کو دے دیں، فروخت کر دیں، کسی دوسرے ملک کو آزادی دے دیں. صفائی کا انتظام بھی آپ نے ترکی کے لوگوں سے کرا رکھا ہے. لاہور میں باقاعدہ ٹھیکہ دیا گیا صفائی کے لیے ترکی کے ایک بڑی کمپنی کو. یہ بھی ہوتا رہے گا. اور میں نے کہا کہ پھر کبھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی پولیس کا نظام میں بڑی کرپٹ ہے، پولیس ہماری رشوت خور ہے، کام نہیں کرتی، اس بات ہے اس پولیس کا نظام بھی کسی کے سپرد کر دو. اور پھر میں نے کہا جب وہ بھی کر دو گے تو پھر کہو کہ ہماری فوج بھی تو اب ایسی ہی ہو رہی ہے، اس میں تو فلاں خرابی ہیں، یہ فوج بھی کسی کے سپرد کر دو. میں نے کہا پھر اس پورے ملک کو فروخت کر دینا. میں نے کہا خدا کے لیے اقدام لو، اس کا علاج یہ نہیں ہے. کام علاج وہ ہے جو ہمارے چین والا کر رہے ہیں، ہر ایک کو محنت کر رہی، ہر شخص محنت کر رہا ہے، ہر کام شخص محنت کر رہا ہے. اور قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت لو، اس کی مرضی کے خلاف نہ لو، جائز طریقے سے لو. ایک پیسہ بھی کسی کا لینا
حرام ہے ناجائز طریقے سے لینا، حرام ہے۔ کسی کو تنخواہ اگر آپ پوری نہیں دیں گے اپنے ماتحتوں کو، مزدوروں کو مزدوری نہیں دیں گے، دہاڑی نہیں دیں گے، یہ بھی حرام۔ اور مزدور اگر کام کرے گا، کام نہیں پورا کرے گا، تنخواہ پوری لے لے گا، وہ بھی حرام۔ جتنا پیسہ اس نے کام چوری سے کے باوجود لے لیا، اتنا مثلا ڈیوٹی ہے 6 گھنٹے کی، کام کیا 5 گھنٹے، تنخواہ پورے 6 گھنٹے کی لے لی، تو 1 گھنٹے کی جو تنخواہ مزید لی ہے یہ ایسی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ صرف زبانوں اور جلسوں سے نہیں ہوگا۔ سیرت طیبہ کے جلسے بہت ہوتے ہیں، جلسے یہ جلسے میلاد النبی کے جلسے، ٹھیک ہے، اپنی محبت کا اظہار کرو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اصل بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو اور ان کی سنت کو اپنا لو، پورے ملک میں پھیلا دو۔ صحابہ کرام جب نکلے جزیرہ نما عرب سے تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھیں جب باہر نکلے ہیں، تربیت حاصل کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی مہاریں باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ گئیں، قیصر و کسریٰ کی سپر طاقتیں ڈھیر ہو گئیں ان کے قدموں میں، پوری دنیا کے معلم بن گئے، 1000 سال تک اس پوری دنیا پر حکومت کی ہے اسلام کے مسلمانوں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے، ریاست مدینہ اس طرح قائم ہوتی ہے جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، مہنگائی کا بھوت سوار ہے، غریب آدمی کو پہلے ترکاری مل جایا کرتی تھی، اب ترکاری بھی نہیں ملتی، علاج نہیں ملتا۔ وسلم کی سنت پر، ان کے طریقے پر اپنی پوری زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت صرف اتنی نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لو اور کپڑے سنت کے مطابق پہن لو، ساری زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ملازمت، مزدوری، تجارت، عدالتیں لڑ رہی ہیں ہمارے یہاں اس میں، عدالت، انصاف، حکومت، سیاست، یہ ساری کی ساری سنت کے مطابق ہوں، سیرت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔